وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار دہرائے جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قریش کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت آ رہی تھی اور وہ طعنے بھی دیتے تھے کہ آپ کے پاس کیا ہے، دیکھو ہمارے پاس اتنے بڑے کاروبار ہیں، اتنی تجارتیں، اتنا مال۔ جیسے ولید بن مغیرہ جیسا شخص جو ہے جس کی جائیداد طائف میں، مکہ میں بے شمار تھی، اسی طرح کہ ہماری سرداریاں جیسے ابو جہل جیسے لوگ تھے، وہ طعنے دیتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو، ان کے پاس کیا ہے، ہم نے جو آپ کو عطا کیا ہے قرآن عظیم، اور بار دہرائے جانے والی یہ سورہ فاتحہ جس پر بات ہو چکی ہے الحمدللہ پچھلے قسط میں، تو یہ عطا کیا ہے۔ اور پھر آپ کو کہا گیا کہ، اور جو ان کو ہم نے دنیا کا معلوم عطا دیا نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، دنیا کیا ہے، اللہ اکبر، نظر اٹھا کے نہ دیکھیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی اس پر غم کریں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور کیا کریں آپ اپنے بازو پھیلا دیں، اللہ اکبر، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ دیکھیں دنیا کی ویلیو اللہ کے نزدیک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، مچھر کے پر کے برابر بھی، تو کسی نہ شکرے کو، کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ترقیاں بہت زیادہ، دنیا میں جتنی محنتیں ہوتی ہیں، ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ جو غیر مسلم قوم ہیں ان کو جلد مل جاتا ہے اور مسلمانوں کو تھوڑا دیر سے ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ آخرت کا زیادہ ہے۔ دنیا میں کوششوں پر الحمدللہ مسلمانوں کو بھی بہت کچھ ملا، 22 لاکھ مربع میل پر وہ چھا گئے، لیکن غیر مسلموں کو کیونکہ ان کی کوششیں جو جتنی بھی ہیں، سٹرگل وہ جتنی بھی کرتے ہیں، ان کا بدلہ کیونکہ صرف دنیا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے پیغام پہنچنے کے بعد بھی نہ مانا، اور ان کی اپنی کتابوں میں بھی اس چیز کو، ان چیزوں کی کہ ایک آخری رسول آئیں گے، یہ نشانیاں موجود تھیں، انہوں نے خود بھی نہیں پڑھا۔ ویسے تو آج مسلمان بھی اپنی کتاب نہیں پڑھ رہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ آپ جا رہے تھے تو ایک بکری کا میمنا چھوٹا بچہ پڑا ہوا تھا، اسے سمیل آ رہی تھی، کیونکہ ڈیفینیٹلی کچھ دن پڑا رہی چیز تو سمیل آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اسے خریدنا چاہے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو مرا ہوا بکری کا بچہ جسے سمیل آ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اسے خریدنا چاہے گا، ہمیں تو یہ مفت میں ملے تو ہم کبھی نہ لیں۔ فرمایا اللہ کے نزدیک یہ دنیا اتنی حقیر ہے۔ تو یہ دنیا کا جو سامان ہے جس کو ہم دیکھ کر، بڑے بڑے محلات دیکھ کر، بڑے بڑے گھر دیکھ کر، بڑے بڑے فارم ہاؤس دیکھ کر، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر بڑے امپریس ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک کوئی ویلیویبل چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو سب سے ویلیوبل چیز ہے وہ ہے تقویٰ، کہ اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ سے محبت کتنی ہے، اللہ پر ایمان کتنا ہے، اللہ کی مانتے کتنی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے، آپ کی کتنی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، کتنا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں، یہ ہے ویلیوبل چیزیں۔ اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہی نظر اٹھا کر دیکھیں، اور آپ کے توسط سے تمام مسلمانوں کو، آج تک کے تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی پیغام دے رہے ہیں۔ اور آپ سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور یہ جو آپ کو طعنے دے رہے ہیں نا، کہتے تھے کہ آپ کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، آپ کی نسل کیسے چلے گی، اور بہت سارے طعنے دیتے تھے کہ آپ سردار بھی نہیں ہیں، کوئی سرداری بھی نہیں ہے، آپ کے پاس معلومات بھی نہیں ہے، آپ تو یتیم ہیں، آمنہ کے یتیم بیٹے، اللہ اکبر، دادے کی کفالت میں رہے، تو یہ سارے طعنے یہ دیتے تھے۔ تو آپ سے کہا آپ غم نہ کریں، اور پھر آپ کیونکہ مومنوں پر بڑی سختیاں تھیں، جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، وہ بھی وہ طبقہ تھا جو بڑا پسا ہوا طبقہ تھا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یاسر، اللہ اکبر، علیہ یاسر، اور حضرت سمیہ جو پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی، اور حضرت یاسر جو پہلے شہید کیے گئے، اور کس بری طرح سے شہید کیا گیا، کیونکہ غلام تھے ابو جہل کے، ملعون کے، اس نے ایک اونٹ ایک ٹانگ میں باندھا، حضرت سمیہ کا دوسرا باندھا، اور درمیان میں نیزہ مارا اور 2 ٹکڑے کر دیے، اللہ اکبر۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک حکم تھا جیسے سورہ نساء میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ بند کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ بند رکھو، ابھی کوئی ریزسٹنس نہیں کرنی، کیونکہ مسلمان اتنے کام تھے کہ اگر اس وقت کرتے تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے کا پورا، میں نے جس طرح قسم پہ ایک بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قائم کر کے دکھایا وہ پورا اس طرح کر کے دکھایا کہ ہمارے پاس ہر وقت کے لیے نمونہ ہے کہ یہ ہے سٹرگل جو کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کی تھی۔ اللہ کے لیے سب کچھ ہی ہے، لیکن خالص انسانی بنیادوں پر انسانی سٹرگل کے ساتھ یہ دین قائم ہوا ہے۔ اس لیے آپ کی جان کی قسم کھائیے کہ آپ کو کوئی وہ معجزات نہیں دیے گئے کہ آپ کو اللہ چاہتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو اتنا لمبا سفر آپ نے، اتنا لمبا چکر کاٹ کر گئے، 3 دن آپ غار ثور میں رہے، پھر آپ گئے اور پھر آپ نے کتنا لمبا چکر کاٹا۔ وہی اللہ تو ہے جو آپ کو جس نے آپ کو بیت اللہ سے اٹھایا اور بیت المقدس لے گیا اور وہاں سے آسمان کی سیر کرائی، تو وہ لے جاتا اپنے رسول کو۔ لیکن پھر لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ ہجرت جو ہوئی یہ تو بڑی آسان تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے فرشتوں نے اٹھایا اور لے گئے اور براق آ گیا اور اٹھا کر ان کو مدینے پہنچا دیا۔ لیکن ٹوٹل سٹرگل جو ہے وہ انسانی بنیادوں پر کر کے ہمارے لیے اس لیے کہا گیا، اور کبھی آتی ہے نا یہ آیت سیرت میں پڑھی جاتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اللہ اکبر بہترین زندگی گزارنے کا جو نمونہ ہے نا وہ ہے۔ ہم سٹرگل کے بغیر میٹھی میٹھی باتیں تو ہمیں بہت آتی ہے، الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ نے ابو بن کعب سے کہا رضی اللہ عنہ سے، جو مفسر قرآن بھی تھے، کہ مجھ پر درود کتنا بھیجتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے ذکر کا اتنا حصہ بھیجتا ہوں۔ آپ نے کہا اور بڑھا لو۔ انہوں نے کہا 2 سے 1/3 بھیجتا ہوں۔ آپ تو کہا 2 بڑھا لو، کہا 2/3 کر دو، کہا اور بھی بڑھا لو۔ تو آپ پر درود بھیجنا تو اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن درود کو سمجھے تو صحیح، اس کا معنی تو سمجھے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ آپ کی رحمت کرے، آپ پر برکت فرمائے، آپ پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، یہی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور پھر آپ کے سیرت کو اپنانا کہ آپ نے کیسے دین کو قائم کیا کہ آج ہم پر یہ فرض نہیں بنتا۔ کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسی نعرے پر نہیں دیا گیا پاکستان؟ کیا اسی نعرے پر اتنی عزتیں لوٹیں اور اتنی عورتوں نے اللہ اکبر راوی میں اور دریاؤں میں چھلانگیں مار کر، اپنے چراغ میں چھلانگ مار کر اپنی عزتیں بچائیں؟ کیا یہ اس لیے نہیں تھا؟ کتنے لوگ شہید کر دیے گئے؟ کیا اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہاں پاکستان کا مقصد کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے، کہ یہاں اللہ کا وہ دین قائم کیا جائے گا جس طرح کے صحابہ نے کر کے دکھا دیا آپ کے بعد خلافت راشدہ کی طرز پر یہاں پر ایسا دن۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج استثناء کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس چیز کا استثناء؟ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو استثناء نہیں تھا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دے تھے، تو پھر کون ہے جو استثناء سے لے سکے؟ کیا یہ جو استثناء لینے والے لوگ ہیں، کیا ان سے؟ یہ تو ان کے پاؤں کی خاک کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یقین جانیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ نظام جو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آج بھی ہمیں بھی اپنے جو تعلقات ہیں نا، جو ایمان والے ہیں نا، چاہے جتنی مرضی سادی زندگی ہو، ان سے محبت کریں اللہ کے واسطے۔ لوگوں کے مال دے کر، لوگوں کے بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی گاڑیاں دے کر ان سے امپریس نہ ہوں، بلکہ امپریس اس سے ہوں جو اللہ کے دین کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اپنی ذات پر بھی اس کو قائم کرے، اور ایز اے ہول بھی اس کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ دین قائم ہو۔ ایسے شخص ایسی جماعتوں کے ساتھ ضرور لگے اور اس میں اپنی کوشش ضرور ڈالے، لیکن اصل مسئلہ تو دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ جو بھی جماعت یہ کام کر رہی ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہی ہے، اور اس سٹرگل کو زندہ رکھے ہوئے ہے کہ ہم نے کسی طرح بھی اللہ کا نظام قائم کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے سورہ فتح میں، سورہ توبہ میں، سورہ صف میں، کہ رسول بھیجا اس لیے تھا الہدیٰ دے کر، پوری کامل ہدایت دے کر۔ یہ قرآن اور پورا جو آپ کے دل میں اللہ نے القاء کیا، دونوں طرح کی وہی ہیں، اور دین شریعت دے کر تاکہ اس کو غالب کر دیا جائے، پورے نظام کو اسی کے تحت لایا جائے۔ اور آج بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ نظام قائم ہونا ہے۔ اس میں میرا اور آپ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ کتنی کوشش ہے میری؟ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کروں گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ، پھر بڑھتے بڑھتے تم سب کہیں نہ کہیں نگہبان ہو، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری ریت کے بارے میں۔ میں اگر جھوٹ بولوں گا تو میرے ملازم سے میں کیسے کہوں گا سچ بولو؟ میں لوگوں سے بے ایمانی کروں گا تو میں ملازم سے کیسے کہوں گا تم بے ایمانی نہ کرنا؟ میں اگر حق کھاؤں گا تو کیسے اسے کہوں گا تم حق نہ کھانا؟
اللہ کے واسطے شروع کریں اپنی ذات سے اور پھر دیکھیں کہ کیسا سا اللہ کا حکم آتا ہے اور اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اصل میں ہماری کوششوں کا رخ صحیح ہونا چاہیے، ساری فرقہ واریت سے نکلے۔ سب سے پہلی بات میں کہوں گا ساری فرقہ واریت سے نکلیں، کیونکہ فرقہ واریت ایسی چیز ہے جس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو ایک قانون بنایا، جنہوں نے بھی بنایا، جنہوں نے ہمارے خلاف بنایا غیر مسلم میں انہوں نے، اور جتنی بھی آج جماعتیں بن رہی ہیں، یقین جانے مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے رکھو۔ یہ عرب ہے، یہ ایران ہے، یہ عراق ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان کے مسلمان ہیں، یہ انڈونیشیا کے مسلمان ہیں۔ ارے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساگر سے لے کے تابہ کاشک کر۔ تو یہ سارا کچھ تو الحمدللہ اللہ کرے تو صحیح، کب کریں گے میں اور آپ، کب سوچیں گے؟ اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہ جو قائے رکھیں، سورہ شعراء میں بھی آتی ہے، جہاں اللہ کہہ رہے ہیں وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو خبردار کریں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو اتباع کرتے ہیں نا آپ کی آج بھی، کل اگر چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر قدموں کا بوسہ میں اور آپ ہی لیں، کل اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں آب کوثر پیش کریں، اپنا پیالہ آپ تھمائیں اور آپ کے ہاتھ سے پئیں، تو آج اللہ اکبر یہ آیت جو ہے لمن اتبعک، جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، من المؤمنین، تو اللہ کرے ہم ان میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کل انی انا النذیر المبین، کہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، کوئی چیز چھپانے والا نہیں ہوں۔ کسی چیز کو یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے چھپا لوں کہ کوئی لوگوں کو برا نہ لگے، یا کوئی ہاتھ اپنی ضرورت کے لیے، کھلم کھلا میں خبردار کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح کے پہلے تقسیم کیے لوگوں کو کرنے والوں کو جو ہے، اس کے 2-3 معنی ہیں، اس کو میں انشاءاللہ لفظ کو لے لیتا ہوں۔ جس طرح کے پہلے کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح کہ ہم نے پہلے نازل کیا وہ لوگ جو آپس میں اختلاف کرتے تقسیم ہوئے تھے۔ دیکھیں سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ قریش مکہ نہیں مانتے نا، تو اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ میں تمہیں اس چیخ سے، چنگار سے، زلزلے سے ڈراتا ہوں جو عاد جیسی، جو کہتے تھے من اشد منا، کہ ہم سے زیادہ شدید کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور وہ جو سمود جو پہاڑوں میں تراشتے تھے ان پر آئی، یعنی ایسا عذاب اللہ کرے آج بھی آپ امت مسلمہ دیکھ لیں کہ کیسے ہم عذابوں میں گرے ہوئے ہیں لیکن پلٹ نہیں رہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا جو اپنی کتاب کو تقسیم کرنے والے تھے۔ کتاب کو تقسیم کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جو سورہ البقرہ کی آیت 85 ہے نا، 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کسی ایک حصے کو مان لیتے ہو جو تمہاری طبیعت کے مطابق ہے، جس میں کوئی قربانی نہ کرنی پڑے، اس کو مان لو، اور بعض کو چٹلا دیتے ہو۔ الحمدللہ نماز، اب تو امت 10% نماز بھی نہیں پڑھ رہی، چلو آسان چیز ہے نا، کوئی جہاد تو نہیں کر رہے، جہاد کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، تو جہاد ہے ہی ہے نماز میں، اور نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ سب سے پہلی پوچھ بھی نماز کی ہونی ہے، اور روزہ بھی محنت ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، لیکن 10%، 15% کتنی کاری مت پا رہی ہے۔ جو تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ دیا گیا، جس کے بارے میں سب سے پہلے قرآن قیامت والے دن پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے، اس پر ہماری کتنی توجہ ہے، روزہ کتنا بڑا اجر ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، یہ سب کچھ تو ہے، تو کیا جہاد فی سبیل اللہ ہم پر فرض نہیں ہے؟ یہ پاکستان قربانیوں سے بنا ہے، اور یہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس سے ضرور کام لے گا۔ اب کون ہے خوش بخت جو اس اللہ کے کام کی طرف لگ جائے، اور کون ہے بدبخت جو اللہ کے کام سے ہٹ کر دوسرے کام کرنے والے ہیں؟ یہ ہم سب کو سوچنا ہے۔ بہرحال تقسیم کرنے والے کون لوگ ہیں، اس کے متعلق متعدد جو ہیں اقوال ہیں۔ مقاتل اور فرا نے کہا رحمۃ اللہ علیہ کہ ولید بن مغیرہ نے 16 آدمیوں کو حج کے ایام میں مکہ کی گھاٹیوں اور راستوں میں بھیجا، اور وہ کہتا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے نا اللہ اکبر، تو انہوں نے مکہ کی گھاٹیوں اور راستوں کو آپس میں تقسیم کیا تھا۔ اللہ نے اس میں ان کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ان کو بدترین موت سے رسوا کیا۔ قتادہ نے کہا کہ یہ لوگ کفار قریش کا ایک گروہ تھا،
ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کیا اور بعض اسے شعر کہتے تھے، بعض جادو اور بعض کہانت کہتے تھے، اور بعض کہتے تھے کہ یہ پچھلے لوگوں کی اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب تھے، ان میں سے بعض کتاب پر ایمان لائے اور بعض نے انکار کر دیا ہے۔ بعض، اللہ اکبر، جیسے عبداللہ جیسے لوگ ایمان لائے اور بعض نے انکار کر دیا۔ امام اکرمہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اہل کتاب تھے اور یہ کتاب کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ صورت تیری ہے اور یہ صورت میری ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 جو ہے قتادہ نے کہا کہ اللہ اکبر کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو تقسیم کر لیا تھا اور اس میں تفریق اور تحریف کر دی تھی، یعنی کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ایڈ آن کر دیا تھا، کچھ کم کر دیا تھا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے مراد صالح علیہ السلام کی قوم ہے، جب انہوں نے شب خون مارا تھا تو قسمیں کھائی تھی، اس سے مراد وہ قسمیں ہیں۔ انہوں نے قسمیں کہی تھی کہ صالح علیہ السلام کو ہم لوگ شہید کر دیں گے، انہوں نے پلاننگ کی اور کہا کہ ان کو قتل کر کے تو ہم کہیں گے کہ ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے، اور پھر الزام کسی ایک پر نہیں آئے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو قتل کی سازش کی گئی تھی اس میں قبیلے، یہی ابو جہل کا جو مشورہ دیا تھا، جو شیطان ملعون نے جب ڈالا تھا، جب ابو جہل نے کہا تھا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص لیا جائے، اس نے کہا اس جوان نے صحیح بات کی ہے، تاکہ سب پر آ جائے، تو پھر وہ کم از کم یہ ہے کہ دیت پر جان چھوٹے گی، پھر قصاص نہیں لیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت نمبر 91 میں اللہ فرمانے الذین جعلوا القرآن عضین، وہ جنہوں نے قرآن کو اللہ اکبر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں کچھ اور کچھ چھوڑتے ہیں، اپنی مرضی کی بات کو مان لیتے ہیں اور پورا قرآن لینے کو تیار نہیں ہیں۔ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی نے کہا کہانت ہے، کسی نے کہا اگلے لوگوں کے قصے ہیں، بعض نے کہا، اور آج مسلمان بھی کہتے ہیں کہ وہ قرآن ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اب زمانہ بدل چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی باتیں سننے کو بھی ملتی ہے۔ قرآن کا کوئی حکم مانتے تھے اور کوئی نہیں مانتے تھے، اور اس میں تو میں اور آپ اپنے آپ کو تولیں، میں تولوں نا سب سے پہلے، اور آپ بھی تولیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب واللہ کہ اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرے ہو۔ کیا سزا ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور آخرت میں بھی اس کو سخت عذاب کی طرف پھیر دیا جائے۔ سورہ البقرہ کی 85 نمبر آیت بڑی ہلا دینے والی آیت ہے یقین جان۔ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض کو چھوڑ دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ بعض نے قرآن کو جھوٹی اور بناوٹی باتیں کہا۔ جعلوا القرآن عضین کا معنی ہے کہ انہوں نے قرآن کو بناوٹی، خود ساختہ، من گھڑت کلام قرار دیا، اور یہ منکرین جو تھے، منکرین حق جو تھے، قرآن مجید کے انکار کرنے والے، مختلف باتیں کرتے تھے، کبھی اس کو جھوٹی بات کہتے تھے، کہیں سحر، کہیں کہانت اور شعر کہتے تھے قرآن کو۔ فوربک، اللہ فرمانے اگلی آیت 93 میں لا نسألنہم اجمعین، کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان سے۔ اللہ اکبر۔ ان کی پوچھ گچھ ہونی ہے، ان کو اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہی ہونا ہے، جنہوں نے قرآن کے ساتھ قرآن کو کچھ مانا، کچھ کو نہ مانا، اس کو ٹکڑے کرنے کی، اپنے مطلب کا قرآن بنانے کی کوشش کی اور اپنے مطلب کا قرآن بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، سب کے سب اما کانوا یعملون، اللہ کہہ رہے ہیں جو وہ عمل کرتے رہے۔ اس آیت میں نہایت زوردار الفاظ میں اللہ اکبر اس قسم کا ارشاد ہوا ہے کہ جنہوں نے حق کو چھپایا۔ اللہ اکبر۔ یہ مسنت وہ جو بیٹھے ہیں نا، جن کو اللہ نے دین دیا ہوا سمجھتے ہیں، اور وہ صرف حق کو اس لیے چھپاتے ہیں لوگوں کو ان کے من چاہے فتوے دے کے، اور اس لیے کہ اپنی طرف سے دین بنا کر کہ تاکہ دنیا بٹور سکے۔ حق کو چھپایا، اپنے اغراض اور خواہشات کے لیے کتاب الہی کے ساتھ ظلم کیا ہے کمی بیشی کرنا۔ ان کی کارسانیوں کی بابت ان سے ضرور پرسش ہوگی، باز پرس کی جائے گی ان سے قیامت والے دن سخت۔ اللہ فرما رہے سورہ جیسے ہم نے پڑھا تھا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ پوچھ تو ہونی ہے، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسول بنا کے بھیجے، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم ضرور ان کاموں کے متعلق سوال کریں گے جو دنیا میں وہ کرتے رہے۔ تم دینار و درہم کے بندے بنے ہوئے تھے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنے الہ بنا لیا؟ تم تو خواہش کے غلام بنے ہوئے تھے، تم تو اپنی ذات کے غلام بنے ہوئے تھے، تم اللہ اکبر۔ ہم کیا کیا اپنی غلامیاں ظاہر کریں گے؟ باہر کیف اللہ تعالیٰ مومن اور کافر سب سے حساب لے گا، ماں سوائے ان مومنوں کے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یقین کریں حساب کھل گیا، اللہ نے پوچھ لیا نا مجھ سے، آپ سے، کہ اس کام کی تجھے بیان کر دو کیوں کیا تھا،
کہاں جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ محاسبنا حساب یسیرا، اتنی دعا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے بھی آپ کو کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ صافات میں واقفوہم انہم مسئولون، کا روکو ان کو ذرا، ان سے ابھی سوال پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ انا علینا ایابہم ثم الینا حسابہم، سورہ غاشیہ میں آ رہا ہے کہ ان کو آنا تو ہمارے پاس ہے، ہم لے لیں گے ان سے حساب۔ پھر وہی دعا نکلتی ہے اللہ محاسبنی حساب یسیرا، اللہ ہم مجھ سے آسان حساب لینا۔ اب عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی کہ اللہ ہمارے اعمال نامے پر نظر ڈالے اور ہمیں بھیج دے۔ جس سے پوچھ کے شروع ہو گئی نا، کون جواب دے سکتا ہے؟ کبھی سوچے تو صحیح، یقین کرے میں تو سوچ دو کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں ہم؟ تو یہاں پہ کسی افسر کے سامنے کھڑے ہوئی تو ہماری زبان چلنی بند ہو جاتی ہے، تو اللہ کے سامنے کیا کر سکتے ہیں؟ اور افسر بھی وہ جس کا اپنا پتہ نہیں کہ اس کا اپنا ضمیر کیا چاٹ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس دن اپنے رب سے، اللہ اکبر، اس دن اپنے رب کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہاں بھی یہی آیت آ رہی ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرنے سے محروم ہوں گے۔ اور سورہ تکاثر میں آ رہا ہے کہ وہ اس دن تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض کریں۔ فسدہ کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو، مثلا شیشے یا لوہے کو وغیرہ میں شکاف پڑنے کو، کہ شک ہونے سے مراد ہے کہ چیز کا کھل جانا، تو آپ کھل کر بیان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات یہ ہے کہ آپ کھلا بیان کریں۔ آپ لوگوں کو گھر جا کے ایک سمجھا رہے تھے، آپ کہا کہ کھلم بیان کریں۔ فسدہ کا معنی ہے کہ آپ کھلا بیان کریں، برملا کہہ دیجئے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر تبلیغ کرتے تھے، جب یہ آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے باہر نکل کر اعلان لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، بات عمل کی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا